صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تم نے انعام کیا اور ان کی نہیں جن پر غضب کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب رائے حق سے برگشتہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تم نے انعام کیا۔ اللہ رب العالمین سے بندہ جب دعا مانگنا شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ تو سیدھا راستہ مانگنے کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ مانگتا ہے۔ یعنی ایک پوری انسانی تاریخ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، وہاں سے لے کر کے جس وقت بندہ یہ کہتا ہے اس وقت تک کے جتنے بھی لوگ ایسے گزرے جن پر اللہ کا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہا ہے۔ یہ انعام یافتہ کون لوگ؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ان کی وضاحت کی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے عموماً جو چیز بیان کی ہے کہ کسی خاص نام، گروہ، طبقے، جماعت یا خاندان اور نسب کی بنیاد پر آدمی کو جنت یا اللہ رب العالمین کے انعامات یا اللہ رب العالمین کا قرب رہے اور اللہ کے یہاں مقام نہیں ملے گا، بلکہ عموماً آپ جب دیکھیں گے تو جیسے یہود و نصارہ، ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد کیا جنت کو تمہاری تمناؤں اور ارمانوں اور آرزوؤں میں ملنے والی ہے، لیس بأمانیکم ولا أمانی، کیا تم کو جنت تمہاری تمناؤں اور آرزوؤں میں مل جانے والی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے کہ ایک آدمی یہودی ہے وہ جنتی ہے، ایک آدمی نصرانی ہے وہ جنتی ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اسلوب سکھایا اسی کے ذریعے کہ دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہے، اور جب دعویٰ کیا جائے گا تو اس سے دلیل کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یہ زمین یہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کو پکارتے ہو، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، زمین اور آسمان کے بنانے میں اللہ کے ساتھی اور شریک ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، اور آثارۃ من علم، یا عقلوں سے کوئی علم چلا رہا ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں کہہ دیجئے میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کے راستے کی طرف، علی بصیرہ، دلیل کے بنیاد پر، کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے، وہ دلیل ہے اس کی بنیاد پر، میں اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں دے رہا ہوں۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، او آثارۃ من علم، یا عقلوں سے کوئی علم چلا رہا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سچے آدمی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے بات کرتا ہے، بے دلیل بات نہیں کرتا ہے، یہ سچائی کی دلیل ہوتی ہے، اور کسی بات کے ثبوت کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہود کا رد کیا تو اللہ نے دلیل دی، قرآن کی آیت اتاری اور کیا کہا؟ بلا من اسلم وجهه للہ، کون جائے گا جنت میں؟ نام کسی کا نہیں بتایا، گروہ، جماعت، طبقہ، خاندان، یہ سب نہیں۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے گے، اللہ کی تابعداری مکمل طور سے کر لے گے، اب وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کس چیز سے تعلق رکھتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارے یہاں شخصیات کا عالم لوگ لے کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں
گروہ کا عالم لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے اوقات اس میں گزرے ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں. ادھر سلطان پور کے نعرے نہیں لگانے. بلا من اسلم وجهه للہ, جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے روز. وہ شخص کامیاب ہوا, اس کو کامیابی ملے گی جو اللہ کا مطیع فرما بردار ہوگا. اللہ نے کہا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک یہ جو برادریاں ہیں, قبیلے ہیں, یہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا, وہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے, سب سے زیادہ اکرام والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر انعام یافتہ گروہ کون ہے جن کے بارے میں آدمی اللہ کی بتائی ہوئی دعا مانگ رہا ہے, اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ نساء میں کیا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو گائے بندہ باقی اللہ و رسول, تو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ انعام یافتہ ہے. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ انعام یافتہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں, یہ ان رسول کے ساتھ رہیں گے. کون؟ صدیقین, شہداء, صالحین. جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت ملی گی. ان لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ کی اطاعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا سب کے سب منزل من اللہ ہے, اللہ کا نازل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہی کہتا ہوں جو مجھ کو وحی کیا جاتا ہے. انبیاء کرام کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی نازل کرتا ہدایت کی پیروی کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی, میں تو صرف وحیوں کی اتباع کرتا ہوں, جو کچھ میری طرف اللہ نازل فرماتا ہے میں اس کو مانتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اپنی مرضی, اپنی خواہشات, اپنی دماغ, اپنی صلاحیت, اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی نازل کرتا ہدایت کی بنیاد پر عمل کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کر سکے تو آپ نے جو دعا مانگی قرآن میں اسے نقل کیا ہے. ربنا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اے اللہ مجھ کو حج کے طریقے بتا, یعنی یہ مناسک حج کس طرح ادا کیا جائے یہ کون بتائے گا؟ اللہ. تو دین بنانا کس کا کام؟ اللہ کا کام. ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم. دین بنانا اللہ کا کام اور دین بتانا رسول اللہ کا کام. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اور دوسرے دیگر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہی قرآن میں کہا لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین, تم نے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا لیا جو تمہارے لیے دین بنائے. تو دین بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے, اللہ کے سوا. اللہ خود بتائے گا اپنے بندوں کو کہ اس کی بندگی کیسے کرنا ہے. بندے نہیں بتائیں گے, اللہ بتائے گا رب العالمین. اسی لیے انبیاء کرام کیا کہتے تھے ان اتبع الا ما یوحی الی, ہم تو اسی کی اتباع کرنے والے ہیں جو اللہ نے نازل کیا. تو نبی کو ماننے والا نبی کی اتباع کرنے والا ہوگا, اس لیے کہ منزل من اللہ چیزیں ہم تک کے امت تک کے نبی کے ذریعے پہنچتی ہے. تو پہلے ان کے آپ لوگ ہیں امین اللہ و رسول علم اللہ علیہ من النبیین, نبی انبیاء کرام ہیں سب سے پہلے یہ لوگ. اور انبیاء کرام کا عقیدہ, منہج اور طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ کی نازل کرتا وحی کی اتباع کرتے تھے. انبیاء کو ماننے والا یہی ہے. دوسرے صدیقین, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیقین سچے لوگ. اور سچے کون ہیں؟ جو سچ کی گواہی دینے والے, سچ پر عمل کرنے والے. اور اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی نازل کرتا ہے سب سے بڑی سچائی. اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق شریعت سازی کرنا. اور اس جھوٹ کی قسموں میں سب سے بڑی قسم ہے شرک. سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ رب العالمین پر بندہ مانتا ہے کہ اللہ کا کوئی سازی اور شریک ہے, اللہ رب العالمین کا کوئی مددگار اور معاون ہے, کوئی اللہ رب العالمین سے اپنی مرضی کی باتیں منوا سکتا ہے.
نعوذ باللہ استغفر اللہ، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی قسمیں جو سب نے بیان کیا ہے۔ دوسرا جھوٹ اللہ رب العالمین پر یہ باندھنا، دوسرا جھوٹ کہ اللہ نے کسی کو نبوت نہیں دیا اور وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جھوٹ کی قسمیں۔ پھر حلال و حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، یہ اپنی زبان سے جو کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نہیں، کسی کو نہیں دیا۔ حلت و حرمت کا اختیار، کسی چیز کو حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہے کرے گی اس کا اختیار ہے۔ تو یہ جھوٹ کی قسمیں، تو اس میں سب سے بدترین قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں اور اللہ کی نازل کردہ شریعت پر پابند ہو جائے، ان کی تصدیق کرے، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عموماً سلف نے یہ واقعہ لکھا ہے، ان کو صدیق کہنے کی جو وجہ اور سبب بیان کیا وہ یہ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج عطا کی گئی تو معراج کا واقعہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 15 پارہ کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، انتہائی عظیم کتاب ہے۔ اس لیے اس کے ایک ایک لفظ پر جب آپ غور کریں گے تو ایک ایک لفظ اس کے اندر معرفت اور علم کا خزانہ لیے ہوا ہے، ایک ایک لفظ۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ شخصیات جو متقی دنیا سے گزرتی ہے تو ان کے ساتھ اگر کوئی معین العقل اور عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ اگر ہوتا ہے تو آدمی ان کے بارے میں عقیدہ خراب کر لیتا ہے، چاہے وہ معجزے کی شکل میں ہو، چاہے اللہ کی مدد کرامات کی شکل میں ہو، کیونکہ کرامات کا بھی ثبوت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں فلو کرائے نا، یہ کرامت ہے، اور کرامت غیر نبی کے ساتھ ہوتی ہے اور معجزہ نبی کے ساتھ ہے، لیکن معجزہ اور کرامت اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے کرے، اللہ کی جب مشیت ہوگی جب ہوگا، ورنہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات کی نسبت اپنی طرف لی ہے، اور اسی میں آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لوگوں نے عقیدہ خراب کر لیا، تین عقیدہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لقد کفر الذین قالوا اللہ ثالث ثلاثہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تین ہے، عیسیٰ مریم اور اللہ ایک ہی وجود کے الگ الگ نام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں خدا ہے، جنہوں نے اپنا نام عیسیٰ رکھا اور کوئی دن زوجہ میں ہے، کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح اللہ۔ تو یعقوبیہ نسوریہ بنی اسرائیل میں 3 فرقے پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا۔ ایسے ہی معجزات یا کرامات دیکھ کر لوگ عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ معراج کا واقعہ اتنا زبردست اور بڑا ہے کہ اس میں بھی یہ امکان تھا، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی اس میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پہلے اپنی پاکی اور بڑائی بیان کی، بعبدہ جو اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئے۔ سب سے پہلے اپنی پاکی اس لیے بیان کی کہ واقعہ بہت بڑا ہے۔ ایک رات کے ایک حصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، تو اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کی، رب سے ہم کلام ہوئے، جنت و جہنم میں لوگوں کو جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا۔ تو آدمی کا عقیدہ نہ خراب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنی بڑائی بیان کیا، اس کی کہا بعبدہ، اپنے بندگی کے باہر نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا کرم تھا کہ یہ واقعہ ہوا۔ ایسا نہ ہو کہ اس واقعے کو پڑھ کر کے، اس واقعے کو سن کر کے تم اپنا عقیدہ خراب کر کے بندگی سے نکال کر خدائی میں ملا دو نبی کو۔ تو سبحان الذی بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلے اپنی پاکی اور بیان کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی کی بندگی، اپنے بندے کو بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ واقعہ جب ہوا تو دوسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے، ابو جہل آیا اور آ کر پوچھنے لگا کوئی نئی چیز؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ آپ نے پورا معراج کا واقعہ بیان کیا۔ ابو جہل نے جب یہ واقعہ سنا تو اس کو ایسا لگا کہ یہ واقعہ ایسا ہے جو لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کر دے گا، اور لوگ آپ کی بات پر جو اتنا یقین کرتے ہیں وہ یقین ہٹ جائے گا۔
تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، سوچ رہے ہیں ہم اونٹوں کے کلیجے تھکا دیتے ہیں مہینہ بھر، اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں وہاں فلسطین، اور تو کہتے ہو رات کے حصے میں تو وہاں گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، تو کہا لوگوں کے سامنے بیان کرو گے؟ کہا ہاں بیان کروں گا۔ اس کے فوراً لوگوں کو جمع کیا، جب سب لوگ جمع ہوئے تو اللہ کے نبی نے پھر واقعہ معراج کو بیان کیا پورا۔ اب واقعہ معراج میں بہت ساری حکمتیں بیان کی ہے سلف نے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جو قافلہ ملا، تو قافلے کے بارے میں جو کچھ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، جب قافلہ لوٹا مکہ تو مکہ والوں نے ان سے دریافت تو کیا تو بولا بتایا ان لوگوں نے بیان نہیں ویسے ہی واقعہ پیش کیا، جیسا میں زمین پہ گواہ تھے، خود ان کی قوم سے اللہ نے گواہ پیدا کر دیے تھے، ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ ہاں یہ ہوا تھا ایسے ہی۔ تو جب یہ واقعہ پورا بیان کر دیا تو ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، آپ کا مکان کچھ دوری پر، وہاں گیا اور جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ سنو، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نئی بات کہی کہ رات کے اس حصے میں یہاں سے مسجد حرام پوری تفصیل بیان کی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تھے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، زمین جہنم کو دیکھا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوری بات سنی تو آپ نے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ منہج عقیدہ ایک آدمی کا کیا ہونا چاہیے اس کو واضح کرتا ہے، بالکل کلیئر۔ آپ نے جو جملہ کہا، آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات اللہ کے نبی کی کہی ہے، ذرا سا غور کرنے والی بات ہے، ایک شرط لگایا، اگر یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو کہنے والا تھا وہ ابو جہل تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ اس امت کا فرعون، تو جس کی زبان سے آ رہی تھی وہ اس امت کا فرعون تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط لگائی، اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کس زبان سے آ رہی ہے، یہ دیکھا کس کی آ رہی ہے، اگر نبی کی ہو تو کسی بھی زبان سے آئے، شرط یہ ہے کہ نبی کی ہونا چاہیے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور اگر نبی کی نہیں ہو تو کسی بھی زبان سے آئے نہیں مانتے، کسی بھی زبان سے آئے اس کو ماننا ضروری نہیں، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت لازمی اور ضروری قرار دیا ہے، لوگوں کی اطاعت کو لازمی اور ضروری نہیں قرار دیا۔ یہ ساری اطاعتیں رسول کی اطاعت کے ماتحت ہے، اگر رسول کے مطابق ہے تو مانا جائے گا، اور نہیں مطابق ہے تو اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا پڑتی، تو رسول کی اطاعت اس وقت کی جائے گی۔ تو صدیق تصدیق کرنے والا ہے، اللہ علیہ نبی و صدیق و شہداء، جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت سب کچھ قربان کر دیا، اور ان کے لیے کتنا بڑا انعام اللہ نے کہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ رب العالمین نے سچا وعدہ کیا ہے انجیل میں، قرآن میں، ان کے معنی میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ والشہداء والصالحین، صالحیت کہا جاتا ہے عمل صالح اس عمل کو جو خالص کتاب و سنت کے مطابق ہے، اگر کتنا بھی اچھا عمل ہو لیکن نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو تو اس کو صالح عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو صالح عمل وہ ہے جو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو جو ہر نیکی، ہر وہ نیکی جو نبی نے کی ہے اس کو کرتے ہیں، اور اگر نبی نے نہیں کی تو اس کو نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے تو اس سے پہلے ان کے شاگرد ان کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک روز فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص حلقہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور لوگوں سے وہ کہتا ہے جتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، جتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، تیرات بتاتا بس لوگ پڑھتے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے،
جب آپ مکان پر تشریف لے گئے تو آپ بھی کھڑے ہو گئے انتظار میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. آپ حسب معمول جب باہر نکلے تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً نے کیا کیا کہ آپ کیسے مجھ کو آواز دے دیتے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں سمجھا کچھ دیر سے آیا ہوں شاید آپ آرام کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ نے ابو مسعود کے گھرانے کے بارے میں ایک ایسے عبداللہ بن مسعود کے گھرانے میں کے بارے میں ایک ایسے سوچ لیا کہ اس وقت یہ آرام کریں. دونوں بھی اچھے تعلقات تھے دوستانہ تھے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اس کو میں مسجد میں گیا تو یہ منظر دیکھا اس کے لیے آیا. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مسجد تشریف آئے اور آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ اٹھو. ٹوچ ٹوچ کر کے ان کو لکڑی سے مسجد کے باہر کر دیا اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں, آپ کے کپڑے اور برتن موجود ہیں اور تم تین میں نئی چیز لے کر کے آتے. اللہ کی قسم ہم کے نہیں پاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا یہ معاملہ تھا کہ کسی ایک عمل کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں کیا ہرگز اسے برداشت نہیں کرتے. ہرگز صالحیت یہ ہے عمل وہ کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے کتنا بھی عمل کرے وہ صالح عمل نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار, اور قیامت کے روز وہ رسوا ہوگا بدعتی رسوا. بلکہ اس سلسلے میں سلف کے جو اقوال ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بدعتی کا راستہ تنگ کر دو. بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے بدعت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر جب جامع کوثر تقسیم کر رہے ہیں وہ تو بڑی مشہور حدیث ہے. یہ بدعتی جب وہاں پہنچیں گے جو اپنی نیکیوں کو اس لیے کیا ہوگا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا, اچھی چیز ہے, لیکن بدعت ہوگی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو اس میں صالحیت نہیں ہوگی. بلکہ کیا ہوگا جب ان کی طرف جامع کوثر اللہ کے نبی بڑھائیں گے کیونکہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں آنے دو یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں بنا لی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوگن سوگن میں ڈلی آبادی دور کرو ان سے, اس سے ہکالے جائیں گے دھویائے جائیں گے روز محشر جامع کوثر پر سے. یہ انتہائی زبردست و ذلت و رسوائی ہوگی بدعتی. تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, ان لوگوں کو اللہ کے جو متقی بنتے ہیں ان کی قربت ملے گی. بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ کی قربت ملے, آپ کا ساتھ بڑی شدید. ایک صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 روز تک خدمت میں رہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خوش ہو کر کے مانگو کیا مانگتے. تب لوگوں نے تب صحابی نے کہا, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کے ذریعے تم میری مدد کرو اور میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, کیونکہ جنت اللہ کی ہے اور اللہ کسے چاہے گا جنت دے گا. تو تم سجدوں کی کثرت کرو, ایسا عمل کرو جو جنت میں جانے کا سبب بنے, اور میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا. اس سبب کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول فرمایا اور اس کو جنت میں میرا ساتھ دے دے گے. تو سجدوں کی کثرت کرنا چاہیے. خوب اللہ کی عبادت کرنے والے جو شخص ہوں گے اللہ کے متقی بندوں کا ساتھ ملے گا ان کو, نیک بندوں کا. تو آپ بندہ یہاں پر یہ مانگتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگ. اب اس میں اگر دیکھے جائے تو بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی. انعام یافتہ ان کا کردار و عمل کیا تھا. انعام یافتہ لوگوں کا ان کے راستے پر چلا انعام یافتہ لوگ جو نیکی کا کام کرنے میں انتہائی آگے بڑھے. انبیاء کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بولتی. آپ اللہ کے راستے میں عبادت کرنے والے کیسے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آتا,
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رات گزارا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. یہ بچپن تھا، صغار صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صغار صحابہ، یعنی یہ لوگ بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو یہ کھڑے ہو گئے نماز میں بازو میں، کہتے ہیں مجھ کو بتاتے ہوئے جھجک ہوتی ہے کتنا طویل قیام آپ نے کیا کہ میری طبیعت چاہیے کہ میں بیٹھ جاؤں یا نماز چھوڑ دوں. اتنا طویل قیام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں غم آیا تھا، پوری سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کر جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ سجدے میں گئے، صحابہ کرام تلاش کرتے ہوئے جب تک پہنچے تو آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ ہو جائے. اتنا طویل آپ کی عبادت کا حال سن کر کے 3 لوگوں نے یہ ارادہ کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کبھی نکاح نہیں کریں گے، کبھی رات کو سوئیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے کہا میں سوتا بھی ہوں، میری بیوی بچے بھی ہیں، اور میں روزے سے بھی رہتا ہوں، بغیر روزے سے بھی. وہ عمل نہیں کرنا ہے جو نبی کے طریقے کے خلاف ہو. سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے کہا میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. ہر مرحلے پر، ہر فراغت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار نماز پڑھاتے. اللہ کی عبادت، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا آپ کی پوری زندگی دیکھی. یہاں ہی سے آپ نے اپنے شدید ترین دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ اتنا درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے تھے. یہ پورا تو ہوا. عبادت آپ کی کیسی تھی، عقیدہ اور منہج کیسا تھا کہ مشرک آپ کے سینے پر تلوار لے کر آپ کے بالکل مقابل کھڑا ہوا ہے، پر ہے نا تلوار آپ نہ اتنے پوچھتا ہے بتا کون بچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے کہتے ہیں اللہ انتہائی مشکل حالات میں نبی کے طریقے پر انعام یافتہ لوگوں پر طریقے پر چلنے والا کہے گا اللہ. وہ مشکلات میں عقیدے کی سوداگری نہیں کرے گا. آپ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے کیسے تھے؟ آپ نے شدید ترین دشمنوں کو اپنے معاف کر دیا. شدید ترین ثمامہ بن عفان کا واقعہ بڑا مشہور ہے. جب اس نے اسلام قبول کیا تو یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ایسا اتنی نفرت کسی چہرے سے نہیں تھی جتنی آپ سے، اور آپ کے شہر سے، لیکن اب اتنی محبت کسی سے نہیں ہے جتنی آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حادثاتی طور پر غلام ہو گئے. ان کے والدین کو جب معلوم پڑا اور یہ آ کر اللہ کے نبی کے کہے کہ ہم لوگ شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے، قبیلے نے حملہ کیا اور ہمارے بیٹے کو اٹھا لیا، حادثاتی طور پر غلام ہو گئے، تو آپ جو بھی قیمت میں آپ نے لیا ہو آپ ہمیں فروخت تو کر دیجیے، یا آپ جو قیمت چاہے. آپ نے کہا میں اس سے زیادہ بہتر بات کہوں. کہا کہ زید سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہے تو یوں ہی لے کر چلے گیا، اگر وہ رکنا چاہے تو پھر آپ دباؤ پر بنانا، اصرار نہ کرنا. کہا بہت اچھی بات ہے، والدین سے بچھڑا ہوا بیٹا کیوں نہیں جائے گا، یہ تو تصور تھا ان لوگوں کا، آپ کے چچا اور آپ کے والد کا. حضرت زید کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی. کہا تم اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے. والد نے کہا بیٹا چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اللہ آپ پر بے شمار رحمت نازل فرمائی. آپ کا اخلاق تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا والد صاحب، کیونکہ یہاں جو محبت جو اپنائیت اور جو مجھ کو ملا ہے جو کچھ وہ کہیں اور نہیں دے سکتا. آزادی کو غلامی پر قربانی کر دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن ثانہ کا واقعہ بڑا مشہور، یہودی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لین دین کرنے کے بعد ایک روز آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ قبیلے بنو ہاشم کے لوگ وقت پر معاملہ نہیں کرتے ہو، جو وقت ہے اس وقت تو معاملہ صاف نہیں کرتے ہو. سخت زبان میں کہنے لگے. اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سختی دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر کے اس کا گریبان پکڑ کے اور کر کے زید بن ثانہ کا کہا کہ اللہ کے نبی حکم دیجیے، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے میں اس کی گردن مار دوں. آپ نے کہا چھوڑ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کتنے اسباق ہے اس حدیث میں. آپ نے ارشاد فرمایا زید ابھی تمہارا وقت تو ہوا نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ تو اس میں اتنا دن باقی ہے ابھی. کہا بلا شبہ سے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں؟ آج ہماری حمایت میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو کسی سے بد کلامی بھی کر لے ہوئے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ تم اس سے بہتر چیز کر سکتے. زید کو کہتے کہ نبی کے ساتھ مطالبہ کروں اور مجھ سے کہتے کہ اس کا مطالبہ وقت ہو گیا تو پورا کرو.
یہ تو بہتر چیز کر سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی. حضرت زید بن ثانہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کا مطالبہ پورا کر دو اور اتنی سعا خطورے زیادہ دینا کیونکہ تم نے ان کا دل دکھایا ہے. حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہودی تھے کہ اللہ کے رسول مل جائے کلمہ پڑھا بلند آواز میں اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا آخری نبی کی علامت یہ کہ کوئی اس کے ساتھ اگر بد اخلاقی کرے گا تو وہ آدمی اپنی بد اخلاقی بڑھاتا جائے گا اور وہ اخلاق کی بلندیوں پر چلتا چلا جائے گا. میں اپنی بد اخلاقی بڑھا رہا تھا اور آپ اخلاق کی بلندیوں پر چل گئے. اے اللہ کے رسول میں آپ کی نبوت کی شہادت کروائی کیا آپ نے اخلاق. آپ کے ہاتھ میں ایک روز مسواک تھی. آپ نے اپنی لوڑی کو کوئی کام کہا وہ جا کر کے باہر بچے سے کھیلنے لگی بکری کی. جب کافی دیر ہو گئی وہ واپس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف نہیں ہوتا تو اس مسواک سے کچھ کو بات کرو. آپ اختیار رکھتے تھے لیکن آپ نے سزا نہیں دی. امتحانی نرم دل تھے. ان کے راستے پر چلنے والا کیسا ہونا چاہیے. صدیقین کیسے تھے, شہداء کیسے تھے, صحابہ کہتے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ کے بیٹی پر الزام لگانے والوں میں مصطح نامی صحابی تھے. مصطح ان کو بات بول کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا کیا تھا اور بڑا کرنے کے بعد ان کا نکاح کیا اور ماہانہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ بھیجتے تھے تاکہ ان کا گھر اطمینان سے چلتا رہے. جب الزام لگایا گیا جھوٹا حضرت عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سورہ نور 18 پارے میں وہ واقعہ ہے, اس کو پوری تفصیل انشاءاللہ وہاں ہے. تو آپ کو جب علم ہوا کہ مصطح بھی اس میں ہے تو آپ نے کہا اب میں مصطح کے ساتھ جو معاملہ کرتا تھا وہ نہیں کروں گا. کوئی جوابی کارروائی نہیں, صرف یہ کہ ابو خیر کا معاملہ میں کسی اور سے کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ولا یأتل اولو الفضل منکم السعۃ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنی آیت کہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے جن کو صاحب فضل بنایا ہے انہیں اپنا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم فرمائے, تمہاری مغفرت فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہتے ہیں بلا شبہ ابو بکر چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے. مصطح کو جو چاہتا تھا مہانہ وہ اب چاہے گا. درگزرنا معاف کرنے کا بات. صحابہ اکرام میں کسی کے رشتے نہیں کرنے ہوئے تھے. ارحم اللہ, ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پر چلا جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تھا. انعام یافتہ لوگ صرف نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے, بہت ضروری ہے وہ کرنا چاہیے, صرف وہ یہ نہیں کہ ضروری ہے توحید, لیکن ان کے اخلاق و کردار کیا تھے, ان کے مالی معاملات کیسے تھے, ان کی گفتگو کیسی تھی, غیبت و چغلی نہیں کرتے تھے, کسی کی عزت سے نہیں کھیلتے تھے, کسی کو برا نہیں کہتے تھے, رشتے ناطے نہیں کاٹتے تھے, وہ اپنے والدین کا احترام کرنے والے تھے, وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خائی کرنے والے تھے. یعنی پوری زندگی جو پیچھے گزری, آدمی یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا, تو پوری زندگی صراط مستقیم پر ہے. تو انعام یافتہ لوگوں کی بھی پوری زندگی ایسے ہی ہے. ہر معاملے انعام یافتہ افراد کا طریقہ آدمی کی زندگی میں ہونا چاہیے. ہم الفاظ اگر کہہ رہے ہیں روزانہ 17 فرض رکعتوں میں ہٹے کہہ رہے ہیں, لیکن کردار کیا ہے, کردار کیا ہے. سماج اور معاشرے پر اپنے آپ پر آدمی غور کرے گی. انعام یافتہ کی دعا مانگ رہے ہیں اور انعام یافتہ کا کردار اور ہمارا کردار کیا ہے. ہم کتنی مرتبہ اپنی انا کو, اپنی نفس کو قربان کر دیتے ہیں, اللہ کے احکامات, رسول کی تعلیمات پر کتنی مرتبہ قربان کرتے ہیں. ہر چیز کو قربان کر دینے والا, سارے محبت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے محبت کرنے والا, سارے رشتوں سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے اس کا رشتہ ہو. اور آگے بڑھیے, بے شمار واقعات ملیں گے. انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ کیا تھا, ان کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی دلیل آ جاتی تھی ان کی باتیں ختم ہو جاتی. وہ کبھی شخصیات کو نہیں لاتے تھے سامنے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کی فضیلت پر کوئی تقریر کرنا چاہے تو ہم تو کہہ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو محبوب ہے اسے ہدایت دو اور اس کے ذریعے اس دین کو قوت. 40واں مسلمان ہیں. پہلی اعلانیہ عبادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے کی, ورنہ دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرتے تھے. اور وہاں سے آپ 2 صفوں میں نکلے صحابہ کرام, ایک میں حضرت امیر حمزہ تھے اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
مشرکین مکہ کے دل بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا, زیادتی کی جاتی, لیکن آپ کے قبول اسلام کے بعد جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا. پلٹ کا جواب دیتے تھے صحابہ کرام, اور اسلام مسلسل بڑھتا رہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا, فرار ہو جاتا تھا اس گلی سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے علیہ السلام. آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث جس کی زبان وحی کے مطابق ہو جائے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری میں کتاب البیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت لائی ہے کہ خواب میں مختلف لوگ قمیص پہنے ہوئے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص سب سے لمبی تھی, زمین پہ چھوڑ رہی تھی. اللہ کے نبی نے تعبیر یہ بتائی کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا فراست اور علم سب سے زیادہ بڑا ہوا. آپ کی ماما فہمی اتنی تھی کہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی. آپ نے اللہ کے نبی کو کئی مقامات پر مشورہ کیا اور اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی اور اسے اسلامی قانون بنا دیا. قرآن کی آیتیں نازل فرمائی, تائید ہوئی. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دوسرے روز دونوں بیٹھ کر رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے, کہا اللہ کے رسول, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کیا بات ہے جس میں آدمی آنکھوں کو اشتبار کرتی ہے, مجھے بتائیے, اگر رونے کا سبب ایسا ہو تو میں بھی رو ورنہ تم کو تسلی دوں. آپ نے ارشاد فرمایا عذاب اس درخت کے پاس ہے. اللہ رب العالمین نے بدر کے جو قیدی تھے مشرکین مکہ, تو ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کو سب کو مار دیا جائے. یہ دین کو, اللہ کے دین کو ختم کرنے اور اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر قسم کی تمانائی انہوں نے استعمال کی ہے. اس لیے ان طاغوتوں کے سر جو ہے کاٹ دیے جائے تاکہ طاغوت کی مشرکین کی قوت ٹوٹ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا میرا رشتہ دار مجھ کو دیجیے, ابو بکر کا رشتہ دار اس کو دیجیے, علی کا رشتہ دار اور حمزہ کا رشتہ دار اس کو, تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ہمارے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہمارے بھائی بند. اللہ کے نبی اگر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ ان ہدایت دے اور ان کے بعد میں دین کی قوت کا سبب بنے. اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی اگر کاتب تقدیر نے رب نے یہ فیصلہ نہیں کر دیا ہوتا کہ بدر کے شوکا کو جزیہ لے کر چھوڑا جائے گا تو عذاب آ جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسی وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح, اور حضرت ابو صدیق کو کہا تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح. اب ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت خاص رفیقوں بھی جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا معاملہ ہے, آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے کہا کہ آپ کے والد تو حج تمتع کے قائل نہیں. اللہ بے شمار رحمت نازل فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کیا ارشاد فرمایا, آپ نے یہ نہیں کہا تھا جب میرے والد قائل نہیں ہیں تو میرے والد کو تو اللہ کے نبی نے جنتی کہا, محدث کہا, آپ کو کہا موسیٰ کی طرح مثال ہے, تو ان کے پاس بھی تو کوئی نہ کچھ ہوگا نا, کوئی نہ کوئی حدیث ہوگی, نہ کوئی بات ہوگی. ایسے کہیں نہ حدیث سے رسول آئی تو کیا ارشاد فرمایا دین میں بات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلی گی یا عمر بن خطاب. یہ انعام یافتہ لوگوں کا منہج یہ تھا کہ حدیث رسول آ جائے تو صحابہ کرام سب اپنی بات وہاں سے لیتے تھے. بے شمار واقعات ہیں منہج صحابہ کی. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کے بارے میں یہ روشن ستاروں کی طرح ہے میرے صحابہ, تو صحابہ کو اسی بنیاد پر کہا کہ بے شمار آپ کو دلیلیں ملے گی. سب سے پہلا اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی کی تدفین کہاں کی جائے جب وہ آپ کی وفات ہوئی. تو کسی نے کہا مکہ لے چلو, کسی نے کہا مدینہ لے چلو, مدینہ میں کسی نے کہا مسجد اقصیٰ. اللہ کے نبی کی ایک حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں اس کی تدفین کی جاتی ہے. خاموش. اس کے بعد عمارت کا معاملہ ہوا. انصار نے کہا ایک سال ہمارا امیر المومنین رہے گا, مہاجرین نے کہا ایک سال ہمارا. ایسا کر لیا جائے معاملہ. سقیفہ بنو ساعدہ میں بیٹھے ہوئے ایک روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا لائمۃ من القریش, سارا اختلاف ہے. ایسے بے شمار دلیلیں آپ کو ملیں گی.
تو یہ ہے منہج صحابہ. تو اب ایک آدمی اگر بولتا ہے صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ طبقے، تو اس کا کردار، اس کی تجارت، اس کا منہج سب کچھ انعام یافتہ لوگوں کی طرح ہونا چاہیے. انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ یہ. اب اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. صحابہ اکرام کے بے شمار واقعات، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے واقعات کیا ہیں، ان کا کردار کیا تھا. وہ اپنے لوگوں کا حق مارنے والے نہیں تھے، وہ طاقتور رہتے تھے تو کمزور کا ساتھ دینے والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کمزور اور مظلوم آدمی میرے نزدیک انتہائی طاقتور ہے جس کے اوپر ظلم کیا جائے، پوری طاقت حکومت کی اس کے پیچھے لگا دی جائے. اور وہ طاقتور اگر ظلم کرتا ہے تو میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے. اور ابوبکر کو دیکھو کبھی کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف تو فوراً روک دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا منہج تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شام کے گورنر کا کہ ان کے لڑکے نے ایک گھنٹی کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگائی، شکست ہو گئی، برداشت نہیں ہوا، گھوڑا مارا. گھنٹی کو معلوم تھا انصاف قائم ہو چکا ہے، حق قائم ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا معاملہ لے کر کے پہنچا اور کہا کہ امیر المومنین میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے. آپ نے حکم کیا گورنر اور اس کے بیٹے دونوں کو گرفتار کر کے لایا جائے. دونوں کو جب لایا گیا تو آپ نے کہا دونوں کو کوڑا لگا، گھنٹی کو کوڑا دیا. گورنر نے کہا صحابی امیر المومنین نے غلطی میرے بیٹے کی ہے، میری نہیں کہا. میری گورنر خناس تھا، اس کو وہ بھی نکلنا چاہیے. گھنٹی نے جب یہ منظر دیکھا تو کوڑا رکھ دیا. کہا مجھ کو انصاف. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بڑی شخصیات کے سامنے اگر ہم دب جائیں، اپنا مرحوم بھائی ہے تو اس کے سامنے حق اور انصاف کا گلا گھونٹنے میں کسی کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں. اگر اپنا بیٹا ہے، اپنا باپ ہے، یا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوموا بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو سچائی اور حق کو قائم، انصاف کو قائم کرنے والے بنو. چاہے وہ تمہارے باپ، تمہاری اپنی نفس، تمہاری اپنی اولاد، چاہے کوئی غریب، چاہے کوئی امیر، کسی کے بھی خلاف. یہ انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ اگر صحیح بات، سچی بات ہے تو پھر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا تو یہودیوں نے یہ کیا کہ آپ کو تحفتاً ہم یہ 4-6 بکریاں جو بڑی گول پٹول بالکل صحت مند ہے یہ دے دیتے بطور رشوت، اور دبلے پتلے جانور نکال کر کے دے دیں جزیہ وصول کرنے کے لیے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اس روئے زمین پر تم سے زیادہ بدترین لوگ میرے نزدیک کوئی نہیں ہے جن سے میں نفرت کرتا ہوں، سب سے بدترین لوگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ترین ہستی کوئی نہیں ہے. لیکن میں اللہ کے نبی کی محبت میں اور آپ لوگوں کی نفرت میں ناانصافی کا کام کوئی نہیں. میں اپنے ایمان کو اور عقیدے کو نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا شنار قوم اللہ تعالیٰ کے لوڑی دلو ہوا کرو للتقویٰ. کسی قوم کی دشمنی، عداوت اور کسی کی محبت تم کو خلاف عدل و کام نہ کروائے. بہت اہم چیزیں ہیں یہ سب. ہم یہ صراط المستقیم بول کر آئے، اللہ سیدھے راستے پر چلا. ہم سیدھا راستہ ہر جگہ ہے، ہمارے تعلقات میں، گفتگو میں، سماج میں، کاروبار میں، تجارت میں، رشتے میں، تنہائی میں، مجلس میں، ہر جگہ یہ ہے صراط المستقیم ہے. اور صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں نے کیا کیا تھا ایسے مرحلے میں ہم کو کرنا ہے. جب ہم شعور ادراک کے ساتھ یہ پڑھیں گے تو ہمارا کردار بدل سکے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں. اللہ ان کے راستے سے ایسا جن پر تم نے غضب کیا اور جن کو تم نے گمراہ کیا. ولا الضالین میں نے پچھلے ہفتے اس سلسلے میں کہا تھا، اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہے. غضب جو ہے یہودی قوم پر ہوا اور نصارہ پر گمراہی آئی. علماء سلف نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہود اور نصارہ کے جو واقعات بیان کیے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے عقائد اور ان کا عمل پیش کیا. یہودی اللہ کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے. پھر کس عمل کی بنیاد پر مغضوب ہوا وہ؟ نصارہ کا بھی معاملہ یہ تھا
تو اللہ کو بھی مانے، کتاب کو بھی مانے، نبی کو بھی مانے، لیکن یہودیوں بنا کر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین کا غضب آئے گا، نصارہ والا کرے گا گمراہی آئے گی۔ اور اس امت میں یہودیت والی گمراہی جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، کیونکہ یہودی قوم جو علم کے ساتھ گمراہ ہے اور نصرانیت جو ہے جہالت کے ساتھ گمراہ ہے۔ اس امت میں علم کے ساتھ جو گمراہی آئے گی وہ یہودیت کا انداز ہے، اور جہالت کے ساتھ جو گمراہی آئے گی وہ نصارہ کا انداز۔ میں ایک مثال دے کر کے انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کی تفصیلات کروں گا، دونوں کی ایک مثال دے کر کے بات ختم کر دیں گے۔ علم کے ساتھ گمراہی کا انداز کیا ہے؟ یہودیوں کا معاملہ کیسا تھا کہ وہ عقل اللہ رب العالمین نے کہا کہ سنیچر کے دن مچھلی کرنا، اب ان لوگوں نے یہ کیا، قرآن نے اس واقعے کو دو مقام پر بیان کیا، نمبر مارے گا پہلے کا اصحاب السبت کا واقعہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں جب ان کو حکم دیا تو انہوں نے کیا کیا، اس میں سے ایک آدمی جمعہ کو روز جال لگایا اور اتوار کو نکالا، ہم سنیچر کو مچھلی پھنس گئی۔ اب کسی کو مچھلی نہیں لگتی تھی، عام دنوں میں خوب مچھلی رہتی تھی دریا میں، یہ امتحان اور آزمائش تھا۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ماڈرن ترقی کرنا ہے تو پھر حلال میں تو ذرا سا کچھ گنجائش نکال لو، حرام میں بہت دکھتا ہے، آزمائش میں امتحان ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے اصل میں۔ اور میں تو کہتا ہوں نا اکثر یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ اس رمضان میں اگر 1,00,000 روپیہ آپ کی زندگی میں لکھا ہے 12 اگست کو 15 اگست کو تو وہ آئے گا۔ اب یہ حرام طریقے سے حاصل کرو چاہے حلال طریقے سے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کی بھی ایک بات ہے، تقدیر پر جو ایمان ہے تو آدمی کا خیر۔ تو اس نے یہ کیا کہ مچھلی خوب آتی تھی، اب کسی کو نہیں لگی، جب اس کو لگی اس نے نکالا پکایا تو اس کی خوشبو گئی، تو لوگوں نے پوچھا بھائی کسی کو مچھلی نہیں لگتی تو اس کو کیسے لگتی؟ ارے بس لگ گئی، دانا لگ گئی۔ آپ لوگوں کو تو یہ بولے جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ان کو بتایا یار میں دماغ لگایا، سنیچر کو مرا ہے تو سنیچر کو کچھ نہیں کرتا، جمعہ کو جان ڈال دی، اب وہ مرضی تو اس کا کیا میں کیا کروں، میں تو کچھ یہ بیٹا سنیچر کو لگا یار یہ دماغ تو اچھا ہے، سنیچر کو نہیں پکڑنا ہے تو نہیں پکڑنا، اب یہ جمعہ کو ڈال دیتے تھے سنیچر کو تو آپ کو نکال دیتے تھے، وہ مچھلی مست۔ اب جب دیکھو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے گناہ اس کے اثرات، بڑی پیاری کتاب۔ گناہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا داڑیا اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے، دوسرا گناہ کرنے کی دعوت دینے والا، وہ دوسرا اٹھائے تیسرا اٹھائے چوتھا، ایسے نیکی کا معاملہ۔ جیسے مثلاً زنا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ زنا کا آغاز ہوتا ہے نظر بازی سے۔ شریعت نے کیا کہا؟ ایک نظر پہلی پڑی تو جو کوئی مسئلہ نہیں، اچکتی بھی اس کو کہیں گے، ایسا نہیں کہ آدمی کی پڑی اور روک لے بولے ابھی پہلی چکتی ہے، ایسا نہیں، اچکتی نظر ایک ڈالی فوراً ہٹا دی، اس کو کہا جاتا ہے پہلی، تو پہلی نظر کوئی بات، لیکن اگر وہ رک گئی اب جائزہ نہیں لیا، یہ دوسری چال رکی کی دوسری ہوئی، اب وہ جائزہ لیا، چلو ٹھیک ہے، اب اس کو دماغ میں بیٹھ گیا کہ ہاں دیکھنا چاہیے، پھر دیکھنا شروع کی، پھر ادھر سے بھی نظر ملی، پھر نظریں ملی، اب یہ قدم پڑھنا شروع کیا، پھر اشارے ہوئے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے رابطہ ہو، پھر اس کے بعد تنہائی ہوئی، اور اس کے بعد وہ سب کچھ اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کو قسم تو آواز دے۔ پہلا قدم اس کا کیا تھا؟ پہلا قدم آپ نے اٹھایا، ہر قدم اگلے قدم کا داعیہ تھا۔ نیکی کا بھی ایسے، ایک نیکی آدمی کی مسجد کے لیے نکلا نماز کے ارادے سے، اب نیکیاں دیکھتے جائیں، وضو کیا سارے سگائے رکھتے، ارے داخل ہوا مسجد میں دعا پڑھا، طہارت کھانے میں داخل ہوا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث غفرانک، وضو کرنے بیٹھا دعا پڑھا، اب ایک قدم اٹھایا نماز کے لیے، اب شروع، اگر صرف فرض نہیں پڑھے گا، اب ذکر و اذکار بھی کرے گا، اب نوافل اور سنت بھی پڑھے گا، فطر بھی پڑھے گا، اگر عشاء نہیں تو ہر قدم پڑھتا چلا جائے گا، ایسے نیکی کا معاملہ ہے۔ تو یہ لوگ بھی چلی ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے کہا ایک نقطہ سیاہ پڑتا ہے جب گناہ ہوتے، توبہ نہیں کرو تو وہ باقی رہتا ہے، پھر ایسے ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا نا مشرکین مکہ کے بارے میں جو کہا، کافروں کے بارے میں، معاف کیجیے گا کافروں کے بارے میں، ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ان کے قلوب پر مہر لگا دیتا ہے، یہ مہر دل پر جو لگتی ہے
4 جمعہ میں کوئی شخص نہ پڑھے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی، تو مہر لگتی ہے تو اس کی اسلام کی بہت پیاری مثال ہے. یہ معاملہ جیسے ہاتھی ہے، پنجہ ہے اس کا، ایک گناہ کرا آپ نے، یہ ایک انگلی بن گئی چھنگلی، پھر اس کے بعد دوسرا یہ بند ہوئی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، سب انگلیاں بند ہوتے گئی، آخر میں انگوٹھا. اور یہ بند مٹھی لینے کا کام نہیں کرے گی، تو آپ کو نیک بات قرآن و حدیث لینے کا دل بند ہو چکا ہے. لینے کا عمل بند مٹھی سے آپ کر سکتے ہیں، یہ معاملہ ہوتا ہے. اور اگر ہاتھ کھلا رہا تو لینے کا عمل آپ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے دل کھلا رہتا ہے تو نہیں کیا، قرآن و حدیث اثر کرتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے. خیر، تو اس نے ایسا کیا، دوسرے لوگوں نے بھی کیا. اب پڑھتے پڑھتے کہاں تک پہنچے کہ جمعرات کے روز سے کھڈا کھودنے لگتے، جمعہ کے روز خوب بڑا گڑھا کھود کر کے رکھ دیتے. اب سنیچر جب آتا تو اس گڑھے کو ایسے کھودتے کہ پانی پورا، مچھلیاں آتی تو پانی ادھر ہے. اور مچھلی پکڑنا منع ہے، کھڈا کھودنا تھوڑی منع ہے، اور کھڈا پانی ادھر بھیجنا منع تھوڑی ہے. اب یہ ادھر بھیج دیا، اس کے بعد گڑھا بند کر کہ اب مچھلیاں ادھر نہ جانے پائے. اب سنیچر کے دن نہیں پکڑے مچھلی، یہ اتوار کو روز نکالتے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلواڑ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تم اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ یہ کرو گے تو کیا کہیں گے؟ دھوکے بازی. اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا قرۃ خاسئین، سب کو بندر بنا دیا. اور بندر بھی کیسے؟ 3 دن میں بھر گئے، سب پہچانے جاتے تھے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں حضرت ہے. بندر مدرجہ بن گئے سب. اللہ کا عذاب آیا. علم کے ساتھ ایک مثال بناؤ، ایسی 10 مثالیں ہیں انشاءاللہ مائندہ دروس میں دوں گا. اب ہمارے یہاں دیکھیے علم کے ساتھ گمراہی کیسے آئی. مولانا غلام آزاد رحمۃ اللہ نے واقعہ تذکرہ میں لکھا ہے، بذرا سا 5 منٹ اور چلتا. تذکرہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مولانا تھی، تو بہت مال تھا اور ایک گاؤں میں پڑھاتے تھے، مگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتی. تو لوگوں نے آ کر کہا کہ مولانا ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ تو بولے زکوٰۃ کیسے؟ معلوم ہے مسئلہ زکوٰۃ کا؟ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہے، مال پر جب سال پورا ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. اب وہ کیا کرتے تھے، 11 مہینے جب ہوتا تھا تو پورا مال اپنی بیوی کو ہبہ کرتے تھے. ہبہ مطلب دے دے. اب 11 مہینے میں دے دیا، سال پورا نہیں، وہ 12 مہینے کا سال ہوتا ہے. وہ بھی بیچاری اتنی فرما بردار تھی، وہ 11ویں مہینے میں ادھر بننا ہے. تو جب زکوٰۃ پر سال پورا نہیں ہوا، مال پر سال پورا ہونا چاہیے، سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ کیسے؟ تو یہ مسئلہ گاؤں کے لوگوں نے مولانا محمود الحسن کو لکھ کر کے دیا. مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نے تذکرہ کو مولانا غلام آزاد رحمۃ اللہ نے پورا لکھا. تو مولانا نے کہا زکوٰۃ تو ثابت ہو جاتی ہے اس سے، مگر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو مولانا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب یہ جواب مولانا محمود الحسن کا آیا تو یہ جواب کے ساتھ سوال مولانا غلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں انتہائی سخت جواب دیا. کہا یہی تو یہودیت، یہی کرتے تھے یہودی لوگ. جمعہ کے روز جان ڈالتے تھے، گڑھے کھودتے تھے، اور اتوار کے روز مچھلی، یہی تو کرتے تھے. سیدھے کھانے کے بجائے گھما کر کے کھا رہے، اور کیا فرق ہوتا ہے؟ تو جب علم کے ساتھ گمراہی آئی، یاد رکھنا وہ یہودیوں کا انداز ہے. اب ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری ہے، انشاءاللہ اس کی کئی مثالیں دوں گا انشاءاللہ. جہالت کے ساتھ جب گمراہی آئے گی تو کیا ہوگا؟ نصرانیت کا انداز بھی ہوگا. نصرانی جو ہے ان کا انداز بھی ہوگا جہالت کے ساتھ. اس کی ایک مثال نصرانیت کی جہالت کیسی ہے. آپ کو سن کر کے یہ واقعہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، لیکن آپ کو لگے گا کہ شاید ماجی کو غریب بات کرے. ہوا یہ کہ فرانس ایک شخص نے کیا کیا، فرانس میں پادریوں نے پہلے جنت بیچنا شروع کیا، اس کی بکنگ چالو. اب سب جنت خریدنے لگے، کوئی ایک پلاٹ، کوئی 2 پلاٹ، جس کی جتنی کیپیسٹی تھی، تو پادری لوگوں سے وہ جنت خریدتے تھے. حیرت لگ رہی ہے. ہمارے یہاں ایک فرقہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جب اس کے یہاں کوئی مرتا ہے، شیعوں کے بہرا کے یہاں، یا الگ الگ ہے، تو شیعہ 12 امام کو مانتے ہیں، بہرا 6 امام کو، اور بقیہ کے جو 6 امام ان کو بھی پورا بڑا بولتے ہیں شیعہ. جیسے کہ بہرا جیسے شیعہ صحابہ کو بولتے ہیں، ویسے یہ لوگ کہتے ہیں بقیہ کے 6 قاضی. وہ ایک الگ بحث ہے، محرم کے ٹائم پہ انشاءاللہ میں کبھی بتا دوں گا. تو جب
मर जाते हैं तो उनके मुल्ला बैठते हैं हज़रत जिब्रील के नाम पर एक खत लिखते हैं, तो उसमें आते हैं कि भाई मेरी तरफ से इतने खजूर के दरख्त दो, उसका अमाउंट मुल्ला के पास जमा करा तो उधर लेकर जाते हैं। और तो हमारे यहाँ भी लोग हैं, सिर्फ वहाँ नहीं, मुसलमानों के जो फिरके हैं इसमें भी हनफी मसलक में फिरका है सूफियों का जो है, इन लोगों के यहाँ भी इस किस्म की चीज़ें पाई जाती है, वो उसकी मिसालें दूँ। खैर मैंने पादरियों ने जब जन्नत देखना शुरू की तो उसमें बहुत सही आदमी था, उसने ऐलान किया कि भाई तुमको जहन्नम बेचना है, ना माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। वो क्या किया, सही आदमी था, वो गया पादरियों के पास और जाकर बोला मुझको जहन्नम चाहिए। तो बोले तुम जहन्नम लेना? बोले हाँ पूरी जहन्नम चाहिए। बोलो कितने? बोले इतना तो गायब जाने वाला था, लेकिन एक आ गया। तो बोले पूरी जहन्नम? बोले हाँ बस तुमको चाहिए, आगे मत बात करो, आप लोग जन्नत भेज रहे हो तो जहन्नम दे दीजिए। बोले ठीक है। अब थोड़ा बहुत अमाउंट में जो भी मिल जाए ऐसा था, वो तो बस मिल गया। उन्होंने पूरी जहन्नम भेज दी। अब जब भेज दी तो दूसरे दिन इसने ऐलान किया, ये बड़ा तारीखी वाक़या, ऐलान किया अब जन्नत कोई ना खरीदे, क्योंकि जहन्नम तो पूरी मैं खरीद चुका हूँ, किसी को आने नहीं दूंगा, एंट्री नहीं है किसी की। अब जब पादरियों ने ये देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो कहा नहीं, सौदा कैंसल। मगर उस वक्त तक के लोगों का ज़हन खुल गया। जहालत जब आती है तो ऐसा होता है कि जन्नत और जहन्नम दुनिया में खरीदी जाती है। अब हमारे यहाँ भी इसमें किसी के बहुत सारे वाक़यात, सूफियों के वाक़यात मिलेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ा मशहूर है इससे। उनका अगर कोई मुरीद है, सिर्फ वो मुरीद हो जाए, उनसे वाबस्ता हो जाए, उसके लिए जन्नत है, अल्लाह से मांग ली। और उसमें फिर एक वाक़या बड़ा मशहूर बयान करती है, बस वो वाक़या बयान करके चलती हूँ। बल्कि मुझको ये वाक़या जब भी याद आता है तो मुझको अपना बचपन याद आता है। मैं 7 साल की उम्र का, 7 साल के आसपास था, लेकिन ये जो अक़ीदत तौहीद है इसकी बरकत बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये वाक़या पढ़ा जा रहा था, मजलिस 11 की मजलिस पढ़ी जाती है, उसमें पढ़ा जा रहा था कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की जब वफ़ात हुई तो मुनकर नकीर जब कब्र में आए तो आकर के उन्होंने सवाल किया, मर रब्बुका? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पहले सलाम फिर कलाम, पहले कलाम कैसे? तो फरिश्तों ने कहा कि गलती हो गई, अब सलाम हो। ये देखिए कब्र का मामला बयान कर रहे हैं, आपको मालूम है कब्र का मामला क्या है? अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि इस पर बड़ा मुश्किल वक्त तो आने वाला है, इसके लिए दुआ करो। अल्लाह के नबी खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। 7 की नवाज़ा के बारे में बताओ तो 7 फजीलतें हैं, इसके तो बिल्कुल अलग है। आसमान हल गया आपकी मौत पर, आपका जनाजा जब उठाया गया बहुत ऊंचे पूरे लहीम शहीद थे, जैसा लगता था जनाजे में लाशा ही नहीं। साहबा ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 फरिश्तों ने इसमें शिरकत की, और तुम समझ रहे थे जनाजा तुम्हारे कांधे पर है, वो तो फरिश्तों के कांधे पर था। आसमान रोक दिया जिसकी मौत पर अल्लाह के नबी इस्तवार हो गए और कहते हैं अल्लाह मैं 7 से मोहब्बत करता हूँ, रब्बुल आलमीन तुम ही से राजी हो जाए इलाहुल आलमीन। खाना नहीं खाते थे जब तक अल्लाह के नबी क्या खाना नहीं भेजते थे, और दुआ मांगी कि अल्लाह अगर मुशरिकीन और अल्लाह के नबी के दरमियान अब जंग बाकी नहीं तो मुझको उठा ले, और अगर बाकी है तो मुझको जिंदा रख। मैं इस्लाम में लगा जब उनको कब्र में डाला गया, अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा कब्रिस्तान का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सहाबा ने तकबीर तो किया तो कहा कि 7 को भी 1 मरतबा कब्र में डुबाया। बुरी चीज है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर कब्र का अज़ाब और फितना देख लोगे तो तुम अपनी बीवियों के पास मत जाओ, घरों में न रहो, जंगलों की तरफ निकल जाओ, चेहरों से मुस्कुराहट तुम्हारी छिन जाए, यह अज़ाब है कब्र। लेकिन हमारे यहाँ कैसे मजाक बनाते, जहालत से जब आता है। खैर सलाम किया फरिश्तों ने, ये जवाब दिए, मुसाफा लिया, हाथ पकड़ ली। अब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से हाथ छोड़ा, फरिश्तों ने बस बात कहा जवाब दो, तुम अल्लाह के सामने एतराज किए थे जब हज़रत आदम की पैदाइश हो रही थी कि क्यों ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है जो फसाद करे, तुमने एतराज किया था। तो उन्होंने कहा कि हम अकेले थोड़ी थे एतराज करने वाले, तमाम फरिश्ते हमको छोड़ो तो हम जाएं, जाकर जवाब लेकर आए सब फरिश्तों से मशवरा करके। तो कहा एक को छोड़ा और एक को यरगमाल बना, ये यही। अब ये फरिश्ते ऊपर गए, जाकर के फरिश्तों के सामने मामला रखा, फरिश्ते सब परेशान। अल्लाह की तरफ में पहुंचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो मेरा महबूब बचाओ,
میں نے اسے بخش دیا۔ فرشتوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ نے آپ کو بخش دیا۔ بولے میرے مریدین، بولے تمام مریدین کو بخش بانٹ دیجیے، سب کو بخش۔ جہالت کے ساتھ جمائی گمراہی تو نصارہ کا انداز کیا ہوئے، میں اس کی مثالیں انشاءاللہ دوں گا۔ تو میں یہاں پر صرف ایک بات جو میں چھوٹا بچہ پڑھنے والے نے میں پوچھا، یہ قبروں میں جو فرشتوں کو کہا اور وہ فرشتوں اوپر گئے جو بات چیت تو ان کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ سوال تو اٹھے گا نا، معصوم تھا، عقل تھی نہیں کہ کہاں بولنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں بڑی بڑی نکالی اور کہا ہوا ہے، ڈانٹ کر باہر کر دیا، چہرہ اتار کر کے گھر پہنچا۔ والدہ سے جب کہا تو والدہ نے عجیب سی نظروں سے دیکھا، بیٹا بیٹا تو نہیں سمجھے گا، گلے لگایا۔ توحید جو ہے اس کی روشنی، اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو ظلمات سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ توحید اگر رہتی ہے فوراً اس کی چمک بتا دیتی ہے کہ سامنے اندھیرا ہے، اللہ رب العالمین بچا کے جاتا ہے توحید۔ اسی لیے کہا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین کے بہت اندر ہے۔ اور سوچ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان کی وسعتوں تک کے ساتھ بھی سوچتا ہے، اللہ سوچ دیتا ہے، یہ توحید کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو دو چیزیں یہود اور نصارہ کے جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے، ان کے منہج اور عقیدے کو بیان کیے گئے، ان کی بدعمالیوں کو، ان بدعمالیوں سے ہم کو بچنا ہے اور ان کی گمراہیوں سے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رب العالمین اس کا فہم و ادراک کے رب العالمین شعور ادراک کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق دے رب العالمین، اور جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین، اس کی ہدایت دے الہ العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ میں معافی چاہتا